برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو. برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے. مومنو، یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے. کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. جو شخص قیامت کے دن نیک اعمال لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو شخص اس دن برائی کے ساتھ حاضر ہوگا اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کرتے ہو. زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ. ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے. اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے. صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کا ترجمہ ہے تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں. جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا. سورہ البقرہ کی بہت خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. سینہ حاضر مگر پھر بھی زمانے والے جانے کیوں پیچھے سے ہی وار کیا کرتے ہیں. جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے. محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی بھی جھک کر محبت یا عزت نہ مانگنا. اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی. لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن نصیب چھین نہیں سکتے. کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں. مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق، بے ایمان اور بے ضمیر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے. ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں.
دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک کسی تکلیف سے ہم خود نہ گزریں، ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ نصیب کا موازنہ پریشانی پیدا کرتا ہے۔ اپنا نصیب قبول کیجیے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ جو لوگ مطلب نکالنے کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ مطلب نکلتے ہی گردن بھی پکڑ سکتے ہیں۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا، کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا۔ جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو۔ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ مومنو، یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔